اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے باہر بھارت، متحدہ عرب امارات، تمام خلیجی ریاستیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممالک بالخصوص برطانیہ، فرانس، اسپین، اٹلی، جرمنی، سویڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہائے متحدہ امریکہ، ساؤتھ افریقہ، کینیڈا، آسٹریلیا، ناروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپریس ٹی وی پر ہماری خصوصی ٹرانسمیشن پیارا رمضان افطار سحر عامر کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، وہاں ٹیلی ویژن سیٹ کے سامنے موجود تمامی ناظرین کو اور یہاں موجود تمامی حاضرین کو، بالخصوص ہمارے تمام کیمرہ مین، ہمارے جیب آپریٹر، ہمارے لائٹنگ انچارج ان کی پوری ٹیم، آڈیو انچارج پوری ٹیم، ہمارے شافع بھائی سکندر حسن انصاری یہاں موجود، ہمارے شہریار طارق شہری بھائی، جناب علی محمد خان صاحب، جناب محمد مکرم علی خان صاحب، ماسٹر کنٹرول روم میں موجود ہمارے پروڈیوسر صاحب، ان کی پوری ٹیم، لاہور اسلام آباد کی پوری ٹیم، اور جو اس ٹرانسمیشن کو پیش کرنے میں دام در میں سخن اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ان سب کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ عامر لیاقت حسین کا السلام علیکم۔ ناظرین محترم، یہ تو معلوم تھا کہ آج کا آغاز درد بھرے واقعے سے ہوگا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اس میں حقیقی درد بھی شامل ہو جائے گا۔ آج 19ویں شب تھی، سوچا یہ تھا اور ہوگا بھی یہ اور ذکر بھی یہی کرنا ہے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ ایک شہر میں، ایک زچہ بچہ خانہ میں، ایک میٹرنیٹی وارڈ میں ایک خودکش حملہ ہوگا جس میں 16 افراد قتل کر دیے جائیں گے، جن میں 2 معصوم بچے بھی شامل ہوں گے۔ کابل میں بھی یہ واقعہ ہوا، لیکن آج یہ شب ایسی ہے کہ جب ہم آغاز کرتے ہیں اس شب کا اور ذکر کا آغاز کرتے ہیں، تو آج کی شب کچھ دیر کے بعد، یعنی ابھی پاکستان کے وقت کے مطابق 2 بج رہے ہیں، 2:02، لیکن کچھ دیر کے بعد جب مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کوفہ میں اپنے گھر سے نکلیں گے، تو پہلے ان کو گھر میں پلی ہوئی بطخیں، پلی ہوئی مرغیاں، ان کا گھوڑا، یہ سب ان کے کپڑے پکڑ لیں گے، خاص طور پہ بطخیں ان کے اپنی چونچ سے ان کی عبایا کو پکڑ لیں گے۔ دروازے سے نکلنے کی جب صحیح کریں گے تو دروازے کی درز میں کپڑے پھنس جائیں گے۔ آج ہر شخص، حجر، شجر، پتھر، پلے ہوئے جانور، وہ علی کو روک رہے ہیں کہ آج مسجد نہ جائے، لیکن علی مسجد کیوں نہیں جائے گا؟ علی تو پیدا ہی مسجد میں ہوا ہے، تو یہ ممکن کیسے ہے کہ علی مسجد نہیں جائے گا؟ علی تو مسجد جائے گا۔ علی مسجد کی حفاظت کے لیے پیدا ہوا ہے، علی کو مسجد میں پیدا کیا گیا ہے، علی کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فزت برب کعبہ کہہ سکے، علی کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ سجدے کی حفاظت کر سکے، علی کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ دین اسلام میں یہ پہچان عطا کر سکے کہ خوارج کون ہے اور مسلم کون ہے، اور علی کی یہ پہچان آج کابل تک دکھائی دے رہی ہے۔ کون ظالم ہوگا کہ جس نے کابل کے میٹرنیٹی وارڈ میں گھس کر بچوں کو قتل کیا؟ وہ کوئی مسلمان تو ہو نہیں سکتا۔ یہی تو علی بتانا چاہتے تھے آج کی شب، یہی بتانا چاہتے تھے کہ فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا تم کو وہ چہرے دکھانے میں کہ جن کو تم سمجھنے سے قاصر تھے، تم سمجھتے تھے کہ مسلمان ہیں، تم نے ان کے ظاہری حلیوں پر یہ گمان کر لیا تھا کہ یہ مسلم ہے، تم نے گمان کر لیا تھا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں۔ ان کے حلیوں پہ مت جانا، ان کے کردار پر جانا، کردار جو تمہیں نظر نہیں آتا، کردار جو اللہ کی عطا سے علم والوں کو
یہ علم عطا کیا جاتا ہے کہ وہ کردار پر نگاہ رکھ سکے. ہر ایک کردار کو گواہ نہیں بنا سکتا، نہ کردار کو جان سکتا ہے. آج جب کابل کے میٹرنیٹی وارڈ میں کوئی ظالم گھس کر 16 افراد کو قتل کر رہا تھا اور اس میں 2 بچے بھی معصوم شامل تھے، آج انسانیت کو قتل کرتے ہوئے یا انسان مر گیا یہ تصور لاتے ہوئے وہ یہ شاید بھول گیا تھا کہ دنیا کو بہت پہلے بتایا جا چکا ہے کہ خوارج کون ہے اور مسلم کون ہے، اور یہ آج کی شب ہی بتایا گیا تھا. تم نے پھر دہرا دیا، تم نے پھر دہرا دیا، تم نے پھر بتلا دیا، تم نے پھر سمجھا دیا کہ آج کی شب تم نے کابل میں حملہ کر کے بتا دیا کہ خوارج آج بھی موجود ہیں. اب ملزم ایک ایسا شخص جس کو مولا علی کی طرف روانہ کیا گیا تھا، اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مولا علی کو نہیں معلوم تھا تو وہ گھاٹے کی عقل رکھتا ہے. اس کے پاس عقل ہی نہیں ہے، گھاٹے کی عقل ہے. کوئی اپنے قاتل کو خود نہیں اٹھاتا جا کر. علی آج پہلے نکلے تھے، بہت پہلے. عموماً وہ مسجد اس وقت نہیں جاتے تھے، وہ تہجد کے وقت جایا کرتے تھے، تہجد سے کچھ دیر پہلے. لیکن آج وہ مسجد کوفہ میں جب روانہ ہوئے تو ان کے پیش نظر یہی بات تھی کہ آج مسجد میں پیدائش کا حق ادا کرنا ہے. مسجد میں پیدا ہوئے، حرم کعبہ میں، کعبۃ اللہ مسجد الحرام، وہاں پر علی کی پیدائش ہوئی تھی. اور آج مولا علی کو یہ بتانا تھا کہ جو پروردگار کا احسان عظیم ان پر ہوا، اور وہ احسان عظیم یہ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں پیدا کر کے پیغام یہ دیا تھا کہ یہ بچہ میرے نبی کے کاندھوں پہ چڑھ کر بت توڑے گا. یہ خانہ کعبہ میں پیدا اس لیے ہوا ہے کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی حفاظت کرے گا، ختم نبوت کا تحفظ کرے گا، اور یہی ان کے کاندھوں پہ چڑھے گا. کیونکہ یہ سعادت، یہ عزت اس بچے کو نصیب ہونی تھی. اور یہ بچہ چڑھا، کاندھوں پر چڑھ کر اس نے ہر بت کو توڑ دیا سوائے حبل کے، کیونکہ حبل کو چھوڑ دیا تھا رسول اللہ کے لیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عصائے مبارک سے اس حبل کو بھی گرا دیا. دوسری طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیوار پر جو بنی ہوئی تصویریں تھیں ان کو صاف کر رہے تھے. باہر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو ابو بکر توڑ رہے تھے. دور افتاد مقام پر خالد بن ولید اور عثمان غنی بتوں کو توڑنے میں مصروف تھے جہاں احصاف اور نائلہ تھے. ہر جگہ پر مسلمان اپنا کردار ادا کر رہے تھے، لیکن علی اپنے کعبے میں پیدا ہونے کا حق ادا فرما رہے تھے، اور وہ ختم نبوت کے کاندھوں پر سوار ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عشق کا یہ ثبوت دے رہے تھے کہ آقا، میرے بھائی، میرے نبی، میرے سردار، میرے مولا، میں آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کروں گا، میں خوارج کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا، میں اپنے بچوں کی بھی حفاظت کروں گا، میں اپنے بچوں کو بھی سبق دوں گا. میرے بچے بھی کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، لیکن وہ کبھی بھی یزیدیت کے سامنے یا ظلم کے سامنے یا بربریت کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکائیں گے. اور آج جب وہ نکلے اور مسجد کوفہ کی طرف پڑھے اور مسجد کوفہ میں پہنچے تو مجھے ایک عجیب سا واقعہ یاد آ گیا. جب وہ عبد الرحمن ابن ملجم کو اٹھا رہے تھے تو واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے، مولا علی ساتھ سے. آپ نے ایک نمازی سویا ہوا تھا، مولا علی سے کہا کہ اسے اٹھا دو. آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اٹھا دیتا ہوں، لیکن آپ فرما دیں، آپ کہیں گے تو اٹھ جائے گا. آپ نے کہا میں تم سے کہہ رہا ہوں اٹھا دو. حضرت علی نے اٹھا دیا، وہ جاگ گیا، نماز ادا ہو گئی. نماز کی ادائی کے بعد مولا علی نے پوچھا کہ نمازی کو اٹھانے کا تو بڑا ثواب ہے جو نماز کی نیت سے مسجد میں سو رہا ہو. ظاہر ہے مسجد میں سو رہا ہے، نماز کی نیت سے سو رہا ہے کہ جب اٹھے گا نماز ادا کرے گا. آپ نے یہ ثواب مجھ کو کیوں دے دیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، علی اگر میرے کہنے سے وہ نہ اٹھتا تو اللہ اسے جہنم میں ڈال دیتا. ہو سکتا ہے میرے کہنے سے اگر وہ نہ اٹھتا تو اللہ میرے کہنے سے نہ اٹھتا، تیرے کہنے سے نہ اٹھتا تو پھر بچ جاتا، لیکن تیرے کہنے سے اس لیے اٹھایا کہ وہ اٹھ جائے، میرا حکم اٹل ہے. تو جب علی عبد الرحمن ابن ملجم کو اٹھا رہے تھے
تو ان کے پیش نظر یہ بات ہوگی کہ میرے کہنے سے اٹھ گیا، ابھی تک تو جہنم سے بچ گیا، ابھی تک تو جہنم سے بچ گیا، لیکن تو جس ارادے سے آیا ہے، اگر تیرا ارادہ یہی ہے تو پھر یاد رکھ کہ تو کائنات کے بدترین لعنتی انسانوں میں شمار ہوگا۔ اور پھر وہ اٹھا اور اس نے ایک زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے جو چھپا کر لایا تھا، اس خنجر سے، اور بس میں آپ سے کیا کہوں کہ اسے اٹھا کر حضرت علی نے مسکرا کے اس کو دیکھا اور کہا، یہ تاریخ میں الفاظ مرقوم ہیں، میں اپنے پاس سے بیان نہیں کرتا ہوں کوئی بھی بات، امام بہقی نے دلائل النبوہ میں لکھا ہے حضرت علی کا واقعہ جہاں پر ہے، خصائص علی میں امام نسائی نے اس کو تحریر کیا ہے، آپ نے اٹھا کر یہ کہا مسکراتے ہوئے، جس کام سے آیا ہے وہ کام کر، جس کام سے آیا ہے کام کر۔ تو پھر اس میں حیرت کی کیا بات ہے، اچنبے کی کیا بات ہے کہ جب ان کے صاحبزادے نے کربلا میں اپنی گردن کٹاتے ہوئے جب شمر کو بلایا اور کہا کہ سنان تجھ سے یہ گردن نہیں کٹے گی، یہ تو غلط کام کر رہا ہے، سنان بن انس کندی اس سے کہا کہ تجھ سے یہ گردن نہیں کٹے گی، تو غلط کام کر رہا ہے، میری گردن تو ابرس والا کتا کاٹے گا، اس کو بلاؤ شمر کو، میرے نانا نے کہا ہے کہ وہ گردن کاٹے گا۔ ان کو بھی پتا تھا کہ شمر کے ہاتھوں ان کو شہید ہونا ہے، ان کو بھی پتا تھا عبد الرحمن ابن ملجم کے ہاتھوں انہیں شہید ہونا ہے، باپ کو بھی پتا تھا، بیٹے کو بھی پتا تھا، باپ کو بھی پتا تھا، بیٹے کو بھی پتا تھا، بڑے بیٹے کو بھی پتا تھا کہ جوتا بنت اشعث کے ہاتھوں زہر دیا جانا ہے، سب کو پتا تھا۔ کوئی اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں پتا تھا تو اس کو نہیں پتا ہے، ان کو سب پتا تھا، ان کو معلوم تھا۔ لہذا جب وہ زہر میں بجھا وہ خنجر لے کر اٹھا، ضربت کا وقت آیا تو علی کی نماز ادا ہو رہی تھی، علی نماز قضا نہیں کر رہے تھے، نماز ادا کر رہے تھے، اور جب ضرب لگی، جب وار ہوا اور آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کو اور دیکھا کہ عبد الرحمن ابن ملجم تو رو رہا ہے، تو آپ نے اس کو یک بار کی دیکھ کر کہا، نماز پہلے پوری ادا کر دی، اس کے بعد جب نماز سے فارغ ہو، کون ایسی نماز پڑھے گا کہ خنجر بھی لگے اور نماز بھی ادا ہو؟ نماز ادا ہوئی، ظاہر ہے کہ فجر کی نماز تھی، 2 رکعت نماز تھی، ادا کی۔ اس کے بعد آپ نے یہ صرف اتنا کہا کہ اگر میں زندہ رہا تو اس کا فیصلہ میں کروں گا، کوئی اس کو ہاتھ بھی نہ لگائے، عدل آپ پر قربان مولا علی، عدل آپ پر قربان، انصاف آپ کے پیر چوم رہا ہے، آپ کے قدمین پاک چوم رہا ہے، عدل و انصاف کی اعلیٰ مثال آپ نے قائم کی، اور آپ نے کہا اگر میں حیات رہا تو اس کا فیصلہ میں کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو پھر تم اس کے ساتھ وہی کرنا جو اس نے میرے ساتھ کیا، اس سے زیادہ نہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ اور پھر آج ہی کی شب ضربت کے بعد آپ نے امام حسن کو اپنے پاس بلایا، آج ہی کے دن انہوں نے وصیتیں کرنا شروع کر دی تھی۔ مولا علی کو یہ معلوم تھا کہ، اور میں ایک بات اور کہتا ہوں، اور بات یہ میں کہتا ہوں کہ جس شب یہ شب ضربت ہوئی اور جب حضرت علی شہید ہوئے، ایک بات آپ یاد رکھیے گا، اس لیے میں اس بات کو بہت اہمیت دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ ہر سال طاق رات اپنے آپ کو بدلتی ہے، ضروری نہیں کہ طاق رات سے مراد جو شب نزول قرآن ہے، طاق راتوں میں اپنے آپ کو بدلتی ہے، معذرت چاہتا ہوں جو جملہ میں کہہ رہا ہوں، طاق راتوں میں اپنے آپ کو بدلتی ہے، ضروری نہیں کہ 27ویں شب ہو، ممکن ہے کہ 23ویں شب ہو، ممکن ہے کہ 25ویں شب ہو، ممکن ہے کہ 29ویں شب ہو، لیکن جس دن مولا علی شہید ہوئے اس دن شب قدر 21ویں شب ہی تھی، کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا عابد عبادت گزار 21ویں شب میں شب نزول قرآن لیے بغیر جا نہیں سکتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے 21ویں شب کو شب نزول قرآن بنا دیا، اور یہ وہ شب تھی جب یہ آخری شب تھی علی کی عبادت کی شب، لیکن ابھی تو آج 19ویں شب ہے، آج وہ شب ہے یعنی 20ویں شب ہے، 19واں روزہ 20ویں شب، یعنی وہ شب ہے کہ جب ابھی ضرب لگی ہے۔ ابھی بہت ساری باتیں کہنی ہیں مولا علی نے، لیکن ایک بات انہوں نے ضرور کی، انہوں نے کہا فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم۔ تاریخ کا ایک ایسا سنہرا جملہ ہے جو علم والے نے جاتے جاتے بھی جہلا کو عطا کر دیا، ان جہلا کو عطا کر دیا کہ جو سلونی کی صدا پر آ نہیں رہے تھے سننے کے لیے، مجھ سے پوچھ لو میں جانے والا ہوں، اور کوئی آ نہیں رہا تھا، اور یہ جو صدا تھی فزت برب کعبہ، اس کا مطلب یہ تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں نے حلیے دکھا دیے،
میں نے بتا دیا. یہ میرے جانے کے بعد شاید یقین کریں کہ داڑھی والے, امامے والے, اونچے ٹخنوں سے اونچی شلواریں رکھنے والے, تیزی سے بال منڈانے والے, ہم سے زیادہ اچھا قرآن پڑھنے والے, ہم سے زیادہ اچھا ایمان رکھنے والے, ان کی نشاندہی اللہ کے رسول نے کر دی تھی. یہ تم سے اچھا قرآن پڑھیں گے, یہ تم سے اچھا ایمان رکھیں گے, لیکن قرآن ان کے دل سے ایسے اتر جائے گا جیسے تیر شکار کے پار ہو جاتا ہے. یہ نشانیاں بتا گئے تھے, تو میں بھی تمہیں نشانی بتا کر جا رہا ہوں. ان کو اہل ایمان مت سمجھنا, یہی تم پر حملہ کریں گے, یہی تم پر وار کریں گے, کہیں گے اپنے آپ کو مسلمان اور تمہیں کافر قرار دیں گے, لیکن در حقیقت یہ کافر ہوں گے, یہ باطل ہوں گے, یہ حق کے راستے پر نہیں ہوں گے. اور یہ کون ہوں گے؟ آج پوری دنیا جانتی ہے کون ہے. کون ہے وہ؟ کون ہے یہ جو کابل میں داخل ہوا؟ کون ہے وہ جس نے ہماری مساجد پر حملے کی؟ کون ہے وہ جنہوں نے امام بارگاہ پر؟ کون ہے وہ جس نے میلاد مصطفیٰ کے جلسوں پر حملے کی؟ کون ہے وہ جنہوں نے داتا دربار پر حملے کیے؟ کون ہے وہ جنہوں نے بزرگان دین کے مزارات پر حملے کر کے لوگوں کو شہید کیا؟ کون ہے وہ؟ کون ہے؟ ہمارے جیسے حلیے, ہمارے جیسے القاب, ہمارے جیسے انداز, جیسے ہم تلاوت کرتے ویسے, بلکہ ہم سے اچھی تلاوت کرتے. تو اچھی تلاوت تو, اچھا قرآن تو, اچھی آیت الکرسی تو شیطان بھی بتا کر گیا تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ بزرگ تھا, ایک بزرگ تو دار الندوہ میں موجود تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی ترکیبیں بتا رہا تھا. تو کیا وہ بزرگ تھا؟ تو ایسے لوگ بزرگ نہیں ہوتے جو امام المتقین کو قتل کر دے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق, فاروق اعظم, عثمان غنی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, اور ان کے بعد حضرت علی, اور پھر ان کے بعد امام حسن مجتبی, اور پھر ان کے بعد امام حسین. علی, حسن, حسین, عثمان, ان کو قتل کرنے والے کون ہیں؟ کون ہے؟ سبائی کون ہے؟ وہ فتنہ پرور کون ہے؟ فتنہ پرداز کون ہے؟ جنہوں نے عثمان غنی کو نہ چھوڑا, جنہوں نے مولا علی کو نہ چھوڑا, جنہوں نے ان کے بچوں کو نہ چھوڑا. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں مولا علی یہ فرما گئے آج کی شب, فزتو برب کعبہ. وہ جاتے جاتے بھی اپنا کام کر گئے. اب آپ اپنی عقلوں کے گھوڑے دوڑاتے رہیے اگر آپ کو دوڑانے. وہ بتا گئے کہ حق پر کون ہے اور باطل کون ہے, سچ کون ہے اور سچ کی راہ سے بھٹکا ہوا کون ہے. حق کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کہنا پڑتا ہے, بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کہنا پڑتا ہے. کتنے دن کی زندگی اور ہے؟ آپ کو کیا پتا, مجھ کو کیا پتا کس سانس میں, کس پل میں ہم اس دنیا سے چلے جائیں, ہمیں نہیں پتا. لیکن ہمیں اتنا پتا ہے کہ سچ کہتے ہوئے, حق کہتے ہوئے گئے تو ان ہستیوں سے مل لیں گے, حق کہتے ہوئے, سچ کہتے ہوئے نہیں گئے تو ان ہستیوں سے کبھی نہ مل سکیں. اگر دیدار علی کی طلب ہے, اگر دیدار فاروقی کے لیے مٹتے ہو, اگر دیدار عثمانی کے لیے تڑپتے ہو, اگر دیدار صدیقی کے لیے مچلتے ہو, اور اگر دیدار مصطفیٰ کے شائق ہو, تو پھر سچ بولو. سچ یہ کہ علی کو شہید کرنے والے خوارج تھے, خارجی تھے. نام ان کے کچھ بھی ہوں, ناموں پہ مت جاؤ. عبد الرحمن ابن ملجم, اس نام پہ مت جاؤ, اس لعنت پر جاؤ جو اس پر لعنت بے شمار کی جا رہی ہے. بے شمار لعنت عبد الرحمن ابن ملجم پر, جس نے آج کائنات کے بہترین شخص کو اپنے زہر میں بجھے ہوئے خنجر سے قتل کر دیا. تجھ پر لعنت ہو, تجھے جہنم بھی قبول کرنے کے لیے بےتاب و بے قرار ہے. یہ فیصلہ جس دن ہوگا اس دن تو جہنم کی آگ میں جلے گا عبد الرحمن ابن ملجم کہ تو نے آج کائنات سے علی کو چھین لیا. ایک غفلے تھے, فخری بعد حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.